بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل جو آیات پڑھی گئی تھیں اس میں اللہ نے ایک خاص مسئلے کے بارے میں بیان فرمایا تھا، اور وہ مسئلہ تھا مسئلہ ظہار، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہی ہے جیسے میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ، تو آیا کیا اس سے طلاق ہوگی، علیحدگی ہوگی یا نہیں؟ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ اتنا بڑا بھاری سمجھا جاتا تھا کہ طلاق سے بھی زیادہ اس سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جدائی کے لیے جملہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس طرح کہنے سے تمہاری بیوی کا درجہ تمہارے ماں کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اس نے تمہیں جنا نہیں ہے، ماں تو وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ لیکن کوئی بہت اچھا جملہ نہیں ہے کہ برابر کہتے رہیں۔ اس پر اللہ نے ایسے کہنے والے جملوں کے لیے اللہ نے ایک قانون، نظام، ضابطہ، حدود بیان فرمائی کہ اگر ایسا کہہ دیا تو تمہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیے کی 3 شکلیں اللہ نے بیان فرمائی۔ گویا کہ ایک قانون مسلسل اللہ نے، ان قانون کی پاسداری کا حکم اللہ نے بیان فرمایا۔ آج کی آیات میں یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ صرف اسی مسئلے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی حکم ہو، اس حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، خلاف ورزی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے قانون کی، اللہ کے بیان کردہ ضابطوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی رائے، اپنی خواہش سے اپنی زندگی گزارنے کے اصول گڑھ لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون بنائے گا، ظاہر سی بات ہے ایک قانون دنیا کے بنانے والے نے بتایا اور ایک قانون آپ بنائیں، ظاہر سی بات ہے جو ہمیں بنانے والا ہے ہماری مصلحتوں کو
ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم اپنی مصلحتوں کو کیا جانیں گے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو بنایا تھا، آنے والی نسلوں کو بنائے گا، دنیا کو بنانے والا ہے، وہ دنیا کے چلانے کے اصول اور ضابطوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے قانون کے مقابلے میں جو قانون تم بناؤ گے ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کُبِتُوا کما کُبِتَ الذین من قبلہم، کہ اگر ایسا کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قوانین بنائے تھے۔ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیت اپنے وسیع مفہوم کو شامل ہے۔ کیا ہے اس کا وسیع مفہوم؟ کہ مسلمان بادشاہ یا حاکم جو بھی اسلامی شریعت، اسلامی قانون سے الگ ہو کر نکاح، بیاہ، شادی، وراثت، تعلقات، معاملات، اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی قانون بنائے گا، کُبِتُوا، علماء نے بیان فرمایا اس آیت کے تحت کہ وہ داخل ہے اس بات میں کہ اللہ نے فرمایا ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی یہ حکم عام ہے، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ سب سے اوپر وہ اپنے ہر معاملات میں دنیا کا قانون کچھ بھی ہو یہ دیکھے کہ اللہ نے نکاح کے کیا طریقے بیان فرمائے، الگ ہونے کے کیا طریقے بیان فرمائے، وراثت کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کو سمجھے۔ دنیا کے قانون اللہ کی مصلحت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا ہر قانون وہ انسان کی زندگی کے عین مطابق ہوتا ہے، اگرچہ ہمیں اپنی کوتاہ نگاہ سے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں معلوم نہ ہو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہر قانون تمہاری حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے، لہذا مسلمان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس معاملے میں ہمارے لیے کیا احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ میرے حکم کے مقابلے میں، میرے ضابطوں کے مقابلے میں کوئی خود تم بناؤ گے تم ذلیل و خوار رسوا ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے لوگ ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے۔ مراد ہیں یہود، مراد ہیں کفار مکہ کہ وہ اپنے قانون، اپنے ضابطے بنایا کرتے تھے، عبادتوں کے اپنے طریقے بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے مکہ سے ان کا خاتمہ فرمایا اور ان کو ذلیل و رسوا فرمایا، اس کی بھی وضاحت آیت کے اندر ہے۔ ایک اور مضمون اس آیت میں یہ آ رہا ہے کہ دیکھو تم اگر اپنا قانون بنا لو گے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں رہے گا، چپکے سے کچھ قوانین پر عمل کر لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ایک ایک ریکارڈ محفوظ ہے، مخالفت کرنے والوں کو اپنی زندگی کے بہت سے کام یاد نہ رہے ہوں یا ان کی توجہ نہ رہی ہو، لیکن اللہ کے یہاں ایک ایک بات، ایک ایک ضابطہ محفوظ ہے۔ جو کچھ کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ لا حاضر کریں گے، یعنی لے آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں، بلکہ اگر 3 سے 4 آدمی آپس میں کوئی مشورہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے اس مشورے میں کوئی چوتھا شامل نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جہاں 3 آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے۔ 5 آدمی کی کمیٹی یہ خیال نہ کرے کہ ہم نے ایک ضابطہ بنا لیا، ہم اس ضابطے کے تحت رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا 5 آدمی یہ خیال نہ کریں کہ کوئی ان کو سننے والا نہیں ہے، بلکہ چھٹا سننے والا اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عدد کی تحدید نہیں ہے 5 6 7، بلکہ کم یا زیادہ جو بھی جس حالت میں بھی
کوئی مشورہ کرے گا اللہ اس کو سننے والا اور جاننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ معاہدہ کر لیا آپ نے یہودیوں سے کہ ہم بھی سکون سے رہیں گے اور تم ہمیں نہ چھیڑنا، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، امن و امان سے رہیں گے۔ لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور عزت انہیں راس نہ آئی، لہذا انہوں نے تکلیف پہنچانے کا یہ طریقہ نیا اختیار کر لیا۔ جہاں کسی مسلمان کو دیکھتے تو 3 آدمی آپس میں سرگوشی کرنے لگتے، اس طرح چھیڑنے کے لیے کہ جیسے مسلمان کو یہ محسوس ہو کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ اسی طرح 4 آدمی کہیں ہوتے تو ستانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں آنکھوں سے اس طرح کا معاملہ کرتے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارے نبی کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر پروگرام بنانے والے کے پروگرام کو اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ اگر 3 آدمی ہیں تو مسلمانوں گھبرانا نہیں، اگر 3 آدمی بھی کوئی خلاف تمہارے مشورہ کریں گے تو اللہ چوتھا ہوگا، یعنی چوتھے اگر وہ یہ سمجھیں کہ ہم 3 آدمی بات کر رہے ہیں تو اللہ اس گفتگو کو سننے والا ہوگا۔ اس آیت کے تحت بھی لکھا ہے کہ یہ آیت بھی اپنے وسیع تر مفہوم میں شامل ہے کہ اگر چند لوگ کوئی قانون بنا رہے ہیں تو اس میں بھی سب سے آگے شریعت کو رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں اللہ نے دانائی دی ہے، حکمت دی ہے، سب کچھ اپنی جگہ برابر، لیکن اگر شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ نے خبردار کیا ہے کہ کبھی مشورہ کرتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا مشورہ تنہا ہمارا مشورہ ہے، بلکہ اللہ تمہارے ہر مشورے کو دیکھنے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس مفہوم کو اللہ نے آج کی 3 آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ یقین رکھو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا مطلب مخالفت کرنے کا؟ کہ ایک دستور، ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک نظام اللہ نے بنایا، اس کے رسول نے بنایا، لیکن کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کوبیتو، وہ ذلیل ہو جائیں گے ایسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے عزت نظام مصطفیٰ اور شریعت محمدیہ میں ہے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ ایسے ہی ذلیل ہو جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے، اور ہم نے کھلی کھلی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور نافرمانوں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن جب اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی تمام نافرمانوں کو، پھر انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ اسے بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ جانتا ہے اسے۔ کبھی 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی چپکے باتیں ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، یعنی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا اللہ نہ ہو، اور چاہے سرگوشی کرنے والے چپکے باتیں کرنے والے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن لوگوں کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ بے شک اللہ رب العزت والجلال ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہ۔